آج ہمارے اپنے معاشرے کے اندر، ہماری اپنی برادری کے اندر برائیاں جو پنپ رہی، یہ دین سے دوری، قرآن سے دوری، قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنا اور قرآن کے اندر تدبر اور غور اور فکر نہ کرنا اور قرآن کی بات کو نہ ماننا۔ اسی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، من لعب بالنرد فقد عصى اللہ ورسولہ، کہ جس نے نرد کھیلا، جس کو کہتے ہیں ہماری اپنی زبان کے اندر جوا کہہ لیجئے، لڈو کہہ لیجئے، چورس کہہ لیجئے، فقد عصى اللہ ورسولہ، تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ پھر یہ جگہ فرمایا، من لعب بالنرد والشیر، جس نے نرد اور شیر کے ساتھ کھیلا تو اس کا یہ عمل ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے گوشت اور خون کے اندر سن لیا، ڈبو دیا، بھگا دیا اور بھر لیا۔ بزرگوں، ہمارے اپنے معاشرے کے اندر آج اس برائی کو برائی سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ شراب جیسی بری چیز جس کی حرمت کو قرآن پاک نے بیان کیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے اندر اور ان کے پاس، ان کی برادریوں کے اندر، ان کے گھروں کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی شرابیں پڑی ہوئی تھیں۔ کتابوں کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ جس کے گھر کے اندر جتنی پرانی شراب ہوا کرتی تھی وہ اتنا بڑا مالدار آدمی ہوا کرتا تھا، اتنا بڑا آدمی ہوتا تھا۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حرمت کو بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی اس کی برائی کو بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، ایمان والو نماز کے قریب بھی مت جانا۔ قرآن کے الفاظ لا تقربوا الصلاة، کہ نماز کے قریب بھی مت جانا اس حالت کے اندر کہ تم نشے کے اندر، تم نیند کے اندر، تم جنون کے حالت کے اندر ہو۔ کیوں؟ فرمایا کہ جب نشے کی حالت کے اندر رہو گے تو تم کو یہی خبر نہیں ہوگی کہ تم نے کیا پڑھا، تمہاری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ کہ شراب پینے کے بعد ایک کروڑ صاحب انسان اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتا ہے؟ کروڑپتی سے۔ شراب کی برائی اتنی ہوئی ہے کہ اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے، عقل ختم ہو جاتی ہے، انسان کو ہوش ہی نہیں رہتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کس برائی کو وہ انجام دے رہا ہے، کس فعل کا صدور اس سے ہو رہا ہے۔ شراب پینے کے بعد زناکاریاں، بدکاریاں، برائیاں بالکل عام ہو جاتی ہیں۔ شراب پینے کے بعد انسان بیوی اور بیٹی کے اندر فرق نہیں کر سکتا، بہن اور بیوی کے اندر فرق نہیں کر سکتا، بیوی اور ماں کے اندر فرق نہیں کر سکتا۔ اس لیے شراب کی حرمت کو بیان فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، کہ آپ سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں۔ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ،
آپ فرما دیجئے کہ یہ دونوں بہت بڑے گناہ ہیں. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور اس کا گناہ بڑا ہوا ہے اس کے نفع سے زیادہ. وقتی نفع کے خاطر انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. آج بڑے بڑے لوگ ان برائیوں کے اندر لگے ہوئے. اکثر ہمارا نوجوان طبقہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ڈریم 11 جو جوئے کی ایک شکل ہے اس کے اندر پھنسا ہوا ہے، اس کے اندر لگا ہوا ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جوا تھوڑی ہے، یہ تو ایک گیم ہے، لیکن حقیقتاً وہ ایک جوئے کی شکل ہے. جوئے کی شکل ہے. لیکن آج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اپنے حلال مال کے ذریعے سے اللہ کے عذاب کو بلایا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے. اپنے حلال مال کو برباد کیا جا رہا ہے، گناہوں کے اندر لگایا جا رہا ہے. حلال مال سے برائی خریدی جا رہی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں تک فرمایا من لعب بالنظر فقد عصى الله ورسوله، کہ جس نے نرد کھیلا، جس نے جوا لگایا، جس نے سٹا کھیلا، فقد عصى الله ورسوله، جس نے چورس کھیلا، جس نے لوڈو کھیلا، فقد عصى الله ورسوله، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. آج لوڈو کی برائی ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. نوجوان طبقہ موبائل کے اوپر جا کر لوڈو والا گیم کھیلتا. گھروں کے اندر کی خواتین کا یہ معمول دیکھا گیا ہے. چار وہ بنا لیتی چوری سے، کوئلے سے، پتھر سے. یہ بھی نرد کی ایک شکل ہے، چورس کی ایک شکل ہے، لوڈو کی ایک شکل ہے. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جتنی برائیاں ہیں وہ ساری کی سارے پورے کھیل نرد کے اندر شامل ہیں، لوڈو کے اندر شامل ہیں. لیکن آج یہ برائی سمجھ میں نہیں آتی. آج کھیل سمجھ کر گناہ کو خریدا جا رہا ہے. کھیل جو ہے اس کے اندر کیا برائی ہے؟ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ کی ایک کارگزاری سنائی گئی تھی. غالباً 1 سال ہو گیا ہے. ایک جگہ پر جانا ہوا. ایک بزرگ بوڑھے بھی 50 سے اوپر کی ان کی عمر ہے، ایک نوجوان کے ساتھ باہر ہوٹلے کے اوپر بیٹھ کر لوڈو کھیل رہے ہیں. وہ نوجوان کو موبائل کے اندر لوڈو کھیل رہے ہیں. اتنی بڑی داڑھی من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. من لعب بالنرد والشيء، کہ جس نے نرد اور شیر کے ساتھ کھیلا تو اس نے یہ کام کیا کہ اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے گوشت اور خون کے اندر سن لیا اور بھگو لیا اور ڈبا لیا. آج وقتی فائدے کے اوپر، وقتی مفاد کے اوپر اللہ کی نافرمانیوں کے اندر انسان گھرا ہوا ہے، لگا ہوا ہے. اس کو اس کا بالکل احساس نہیں. جو اس سکتے میں کیا ہو رہا ہے؟ وقتی فائدہ، وقتی منفعت. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا گناہ اس کی منفعت سے، اس کے فائدے سے بڑا ہوا ہے.
گناہ بڑا ہوا ہے نفع سے بڑا ہوا. تھوڑی دیر کا نفع ہے, تھوڑی دیر کا مزہ ہے, اس کے بعد کیا ہے؟ اس گناہ کی ظلمت, اس کی تاریکی, اس کی برائی, اس کا اندھیرا دل کو کیا کر دیتا ہے؟ تاریک کر دیتا ہے. اس کی نحوست دل کے اندر گھر کر جاتی ہے. پھر انسان برائی کو برائی نہیں سمجھتا. اب خواتین تک بھی یہ بات کون پہنچائے گا؟ ان تک بھی یہ بات کیسے جائے گی؟ حالانکہ وہ بھی اس عمل کے اندر داخل ہے, چاہے پیسے نہیں لگائے جا رہے ہیں. یہ بات پہنچانا ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہنچانا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے. کئی جگہوں پر مرد حضرات کی خواتین کے ساتھ بھیڑ جاتے ہیں کھیلنے, چوڑی والا کھیل کھیل رہے, میاں بیوی بھی کھیلتے ہیں کبھی کبھی, پانچ بیٹیاں بھی کھیلتی ہے کبھی کبھی چوڑی والا کھیل. لیکن اس کی ظلمت, اس کی تاریکی, اس کے پیچھے کے کیا نتائج ہے, اس کا کیا ریزلٹ ہے پورا, اس کا اندازہ کسی کو نہیں. بس اس کو ایک کھیل کی شکل دے دی گئی ہے. بزرگوں, یہ باطل کی طاقت, اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کی سازش کہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر برائی کو پہنچانا, اس کے اندر وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور مسلمان اپنی آنکھوں سے بیٹھ کر تماشا دیکھا. سود کو مسلمانوں کے گھروں کے اندر پہنچانا, حرام مال مسلمانوں کے گھروں کے اندر پہنچانا, جوئے اور سٹے کی عادت مسلمانوں کو لگوانا. ہم نے تو کئی مرتبہ چھوٹے بچوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ ماچس کے پتے بنا کر کھیلتے ہیں. یہ تربیت ان کو کہاں سے ملی؟ ان کے ذہن میں یہ بات کہاں سے آئی کہ والدین کھیلتے ہوں گے, ان کے والدین اس برائی کو انجام دیتے ہوں گے. تو بزرگوں, آج وہ ماچس کے پتوں سے کھیل رہا ہے, کل حقیقت کا جوا اور سٹا لگا ہے. کل وہ 100% جواری بنے گا. کیوں؟ بچے جتنے آپ کی نصیحت سے نہیں سمجھیں گے اتنا آپ کے عمل سے دعوت کو قبول کریں گے. بچے جتنا آپ کی نصیحت سے دعوت کو قبول نہیں کریں گے نا, سر پھوڑے تو آپ ان کے سامنے. کہتے ہیں نا والدین کے کہ اس کو سمجھا کے پریشان ہو گئے, اس کے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا. اس کے سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ زبان کا عمل کوئی اور ہے اور آپ کا ذاتی عمل کوئی اور ہے, تو پھر اس کے سمجھ میں کیسے آئے گا؟ نماز کی تاکید بچے کو کی جا رہی ہے, لیکن خود نماز سے غافل ہے تو وہ آپ کی نصیحت سے نہیں سمجھے گا بلکہ آپ کے عمل سے اس کے سمجھ میں آئے گا. بچہ شراب کے اندر مبتلا ہے, شراب آپ بھی پیتے ہیں, لیکن آپ اس کو سمجھا رہے ہیں بیٹا شراب مت پی, اس کی یہ برائی ہے, اس کی یہ قباحتیں ہیں, ایک گندی چیز ہے, ایک بری چیز ہے. لیکن وہ آپ کی نصیحت سے نہیں سمجھے گا, آپ کے عمل سے سمجھے گا. جو آپ کھیل رہے ہیں, سٹا آپ لگا رہے ہیں, اور بچے کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ بیٹا یہ کام برا ہے, اس کی برائی کو اپنے دل کے اندر بٹھا دو. تو آپ کی زبان سے آپ کے بچے کے دل کے اندر اس کی برائی نہیں بیٹھے گی, بلکہ آپ کے عمل سے اس کے دل کے اندر برائی بیٹھے گی. آپ بے نمازی کی طرح اپنی زندگی کو گزار رہے ہو
اور بیٹے کو نصیحت کی جا رہی ہے، اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بیٹا نمازوں کا اہتمام کر۔ وہ آپ کے